بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں باقی عقائد جو رہ چکے تھے 3۔ ابھی تک ہم نے عقیدہ توحید کو پڑھا، اس کے ساتھ ہم نے عقیدہ رسالت کو پڑھا، اور اب جو باقی کے 3 ہیں، آخرت پر ایمان، الہام کتابوں پر ایمان اور ملائکہ پر ایمان، آج ہم ان تینوں کو ریویو کرنے جا رہے ہیں زیادہ آسانی کے ساتھ کس طرح سے بچوں کی لرننگ کروا سکتے ہیں۔ تو کی پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ملائکہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ ملائکہ جی ملک کی جمع ہے، ملک کا معنی ہے فرشتے۔ ہم نے یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ اللہ نے کیسے بنائے اور کیوں بنائے، ٹھیک ہے؟ کیوں کا آنسر تھوڑا سا آگے چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ ابھی ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیسے بنایا، فرشتوں کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے۔ تو جی فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا اور یہ نوری مخلوق ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان کی ضرورت کیوں ہے، تو تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، کہ جب یہود نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اگر قرآن کو لے کر آئیں گے جبرائیل تو ہم اسلام نہیں لے کے آئیں گے۔ اس کے علاوہ جی جب بہت شروع کا وقت تھا تو اسرائیل علیہ السلام بظاہر شکل میں آتے تھے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں نے اس پہ کیا اعتراض کیا کہ وہ حضرت اسرائیل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد جو اگلی بات آئی کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ کرتے کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا کیوں ہے، ہم نے ان پہ ایمان کیوں رکھنا ہے، اس کا آنسر بھی تھوڑا سا آگے آپ کے پاس اس آیت میں آئے گا۔ آپ کے ٹیکسٹ بک میں جو آیت مبارکہ ہے نا، یہاں پہ یہ فرشتے وہی کرتے ہیں کہ جس کا حکم ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اوکے، فرشتوں کی تخلیق کیوں ہوئی کہ اللہ نے یہ جو نظام کائنات بنایا تھا نا، اس کو ویسے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بظاہر اسباب میں اس کو پورا کرنے کے لیے فرشتے بنائے گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ان پہ ایمان کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ہر حکم اس کے کہنے کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، اس لیے ان سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے، خواہ وہ اسرائیل علیہ السلام ہو، جبرائیل ہو، میکائیل ہو، یا کوئی بھی فرشتہ ہو، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانے کے اثرات ہماری زندگی پہ کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اچھا، قول و فعل میں سب سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے صداقت، ٹھیک ہے؟ کس طرح جی کہ ہم اپنے قول اور اپنے فعل کو اچھا اور سچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہم بول رہے ہیں، جو بھی ہم کر رہے ہیں، تو کرامن کاتبین اس کو اللہ رب العزت کے حکم سے لکھ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے اپنے قول اور فعل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد عزت نفس کا احساس، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام کے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا۔ انسان کی تخلیق ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی فرشتے بھی مخلوق ہیں، جنات بھی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان میں اشرف کون ہے؟ حضرت انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جب ہم فرشتوں پہ ایمان لے کے آتے ہیں نا، تو اس سے ہمیں احساس، ہمیں ایک عزت کا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اللہ کی نصرت کو لے کر آنے والے ہیں۔ یہ میدان بدر لگا تھا تو ہوا کیا؟ جنگ کے میدان میں کفار کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کافی کم تھے، لیکن اللہ پہ توکل کیے ہوئے اس کے راستے میں نکل پڑے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تھا اور ان فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کروائی۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارے پاس آسمانی کتب پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم نے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمانی کتب سے کیا مراد ہے، کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں پہ اتری ہوئی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کی وجہ نزول کیا ہے، کہ یہ نازل کیوں کی گئیں؟ جی انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئیں، کہ ہر دور میں، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول کا دور تھا، اس دور میں جو بھی کوئی کمیاں تھی، جو کوتاہیاں تھی، جو چیزیں بھی ٹھیک ہونے والی تھی، ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک راستہ دکھانے کے لیے کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، تب یہ کتابیں اتری تھیں۔ اور ابھی تک کتنی کتابیں اتری ہیں جی؟ 4 کتابیں اب تک اتر چکی ہیں، جن کے نام آگے ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ بچپن سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ کن کن انبیاء پر اتری؟ تورات اتری حضرت موسیٰ پہ،
ज़बूर उतरी हज़रत दाऊद पे, इंजील उतरी हज़रत ईसा पे और कुरान करीम उतरा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ठीक है, अब कुरान जो सबसे आखिरी किताब है, इसकी फजीलत क्या है बाकी किताबों पे कि इस पे यकीन रखना, इसको मानना सबसे ज़्यादा अब ज़रूरी है। अहकामात इसके अंदर दिए गए हैं, उनके मुताबिक इसकी अताअत की जाए। तो यहाँ पे अब आपके पास लास्ट पॉइंट जो है कि इल्हामी किताबों पर ईमान रखना ज़रूरी क्यों है? जी, ईमान रखना सारी की सारी किताबों पर ज़रूरी है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से उसके अंबिया पर उतरी हैं, और मानना या अताअत करना कुरान की ज़रूरी है क्योंकि अहकामात जो बाकी की सारी किताबों में दिए गए थे वो कुरान में सारे के सारे मौजूद है। इसलिए अब कुरान की अताअत करना ज़रूरी है और बाकी किताबों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। अच्छा, उसके बाद है जी आखिरत पर ईमान। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि आखिरत क्या है, दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी, वो ज़िंदगी कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे सवाल और जवाब करेंगे कि जब इस दुनिया में आप आए थे तो आपने क्या किया था। ठीक है, उसमें होगा क्या, जो यहाँ पे अगला पॉइंट आपके पास सज़ा और जज़ा का लिखा हुआ है कि जो भी दुनिया में अच्छे अमल करके गया है अल्लाह उसे उसके लिए उसकी अच्छी जज़ा देगा, उसे जन्नत में दर्जा देगा, और जो बुरे अमल करके गया उसको उसके मुताबिक सज़ा देगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो इसमें हमारे पास है कि अकीदा आखिरत के हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जी, तो हमें हमारे अंदर अब यहाँ जो पॉइंट आता है अच्छे अमाल का जज्बा पैदा होता है कि हमने अच्छा अमल करना है ताकि हम जब अल्लाह की बारगाह में पेश हों तो उस वक़्त हम शर्मिंदा ना हो, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। उसके बाद किरदार की मजबूती, यानी इंसान अपने अंदर तवक्कुल पैदा करता है, अपने अंदर अच्छी चीज़ें पैदा करने की कोशिश करता है और एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करता है कि जिससे उसकी मिसाल दी जा सके। उसके बाद है जी हकूक़ की अदायगी। हकूक़ की अदायगी से मुराद है कि इंसान के जो हक उसके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है वो उनको अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि जब वो इस दुनिया के बाद वाली दुनिया में अल्लाह के पास पेश होगा तो उसने इन तमाम अपने अमाल का जवाब देना है। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जवाबदही का एहसास इंसान में अकीदा आखिरत की वजह से पैदा होता है। तो यहाँ हमारा आज का ये लेक्चर पूरा होता है।